یہ نام کب تک راز رہیں گے اور اس قتل کے پیچھے چھپے حقائق کب تک منظر عام پر میں نے نہیں آپ آئیں کو گے؟ 2 نام بتا دیے، بڑے عرصے سے میں پیٹ رہا ہوں اس پہ. گٹکی رفاقت، یعنی شرافت اور وہ رفاقت، 2 تو یہ تھے. طالبان کے بیت اللہ مسعود کو نامزد کیا پیپلز پارٹی نے، اور ہر دور میں کیا. ایک گفتگو اور سنیں بڑی اہم. بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بنے، سپریم کورٹ میں پیش ہوئے بطور وزیر خارجہ، وفاقی وزیر خارجہ، اور جا کے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عدالت میرے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے تمام پہلوؤں کا ازسر نو جائزہ لے. میں ثابت، اپنا کہا اشارہ کر کے، میں ثابت کروں گا کہ میرے نانا کو قتل کیا گیا انتقامی جذبے کے تحت. یہ جملہ تھا، ونڈکٹیولی، وہ انگلش بولتے ہیں ونڈکٹیولی. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری، دونوں باپ بیٹا، سپریم کورٹ میں جا کے یہ کہتے کہ ہم محترمہ شہید کے خون کے ذمہ داران مجرمان جتنے بھی ہیں حقیقی طور پہ، ان کو منظر عام پہ لانا چاہتے ہیں، عدالت اس پہ جوڈیشل انکوائری کروائے تمام پہلوؤں کو. اچھا ایک بتاؤں اور بات، ایویڈنسز جو لکھا اس نے، ایویڈنسز جو لکھی ہے نا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے، وہ واقعتاً ایڈمیزیبل ہیں اور اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں. لیکن اس میں جو سائڈ ٹریک لیے گئے، اولے جو رکھے گئے، اولے پنجابی میں کہتے ہیں خفیہ سربستہ راز جو رکھے گئے 2. تیسرا، کیس کو ٹوسٹ کرنے کی جتنی کوششیں ہوئیں، رحمان ملک وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اس کیس کی تفتیش کی ذمہ داری لی تھی. اس سے پہلے وہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے تھے، ہمیں ساتھ لے گئے کینز فرانس، شاہنواز بھٹو کے اس فلیٹ میں جہاں مقتل ان کا بنا، وہ اور ان کی جو اہلیہ جن پہ قتل کا الزام لگا کے اس نے زہر دیا، وہ سارے واقعات ہمیں دکھائے. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہوں گی. خط کدھر گیا جس میں ذکر کیا تھا، وہ آج تک منظر عام پہ آیا ہے؟ کون سا؟ جس میں محترمہ نے ذکر کیا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے خطرہ ہے. وہ آ گیا، وہ عدالت میں پیش ہوا، عدالت میں پیش انسداد دہشت گردی عدالت نمبر 1 راولپنڈی، وہاں پیش ہوا. تو اس پہ ڈسکشن ہوا. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ جنرل مشرف کو بلایا گیا کبھی پرسنلی. جنرل مشرف کا نام تھا اس خط؟ ہاں بالکل تھا. وہ پنجاب گورنمنٹ کے لوگوں کا بھی تھا، وزیر داخلہ کا بھی تھا، وزارت داخلہ جو سیکرٹری داخلہ ان کا بھی تھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن میں نے آپ سے یہ بات کی کہ یہ دانستہ سب کچھ غائب کر دیا گیا. اب تو مجھے پتہ نہیں ہے کوئی مثل جو 5000 سے زائد صفحات کی تھی وہ کہاں ہے. وہ اس کا کلو کے حساب سے وزن ہے، گنتی نہیں آپ کر سکتے اس کی. اب یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، میں نے غور سے نہیں دیکھا کہ پتہ نہیں اس پہ فولیو جو نمبر ہوتا ہے مثل کے صفحات کا، وہ صفحات نمبر بھی درج ہیں کہ نہیں ہے. لیکن ایک بات بڑی پکی ہے، اور یہ شک ہے میرا کہ یہ مثل انٹیکٹ نہیں ہے. مے بی آئی رانگ، ہو سکتا ہے، لیکن یہ مثل انٹیکٹ نہیں ہے. اس میں کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے نا ڈی ٹریک یہ ہو رہی ہے. اب یہ باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں کہ جی وہ میں نے آپ کو بتایا کمپولا بنوا دیا. بھئی کمپولا کا جواب کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ پبلک کیا جائے، اس کو بتایا جائے. اچھا پھر اب ایک عجیب الزام جو ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دونوں ملزمان ہیں، گٹکی، تازہ ترین صورتحال پہ کریں بات کہ گٹکی اور رفاقت، وہ بھائی طالبان حکومت آئی ہے، آپ ان سے طرح کے احتجاج کرتے ہیں، افغان قونصلیٹ کو بلا کے، سفیر کو بلا کے سرزنش کرتے ہیں اس کی، تو آپ کیوں نہیں کہتے اس سے کہ ہمارے حوالے کر دو؟ اس میں کون سا مشکل ہے؟ اچھا ہم تو کہتے ہیں کہ غریب کو انصاف نہیں ملتا اس ملک میں. ہاں جی، یہاں پہ تو محترمہ بے نظیر کو بھی تک انصاف نہیں ملا. آپ کو پتا ہے کہ انصاف کا ایک انداز جو نیا اپنایا گیا، جسے فوری انصاف کہا گیا، اور اسے کہا گیا حساب بے باک کر دیا. لیاقت علی خان کے ملزم سید اکبر کے ساتھ کیا ہوا؟ جو بے نظیر محترمہ کے ملزم کے ساتھ ہوا، انہیں کہا گیا خودکش تھا. وہ دوسرا فائرر کہاں گیا جو دکھائی دے رہا ہے نشانہ اچھا پاس؟ پوری دنیا میں یہی فارمیٹ ہے، جب بھی پولیٹیکل اسیسینیشنز ہوتی ہیں تو جو مارنے والا ہے اس کو بھی کوئی مار دیتا ہے. اصل میں ملزم وہ ہوتا ہے جو مارتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مثال عام، آپ بس میں کھڑے ہو نا، آگے بسیں بھری ہوتی ہیں نا، رش لگا ہوتا ہے، اور کوئی شخص جیب تراش کسی کی جیب سے پیسے نکال لے، پرس نکال لے اس کا،
گھڑی نکال لیں, موبائل نکال لیں, لوگ پکڑ لیتے ہیں اس کو موقع پہ ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں. جو سب سے زیادہ مار رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے ملزم کا. اچھا نعیم صاحب, اب پیپلز پارٹی نے بھی کوشش کر لی, زرداری صاحب نے بھی کر لی, تمام تر معاملات بھی آپ نے دیکھ لیے. جو بے نظیر بھٹو کے وارثان ہیں وہ تو آج بھی سوچ میں گم ہوں گے کہ آخر ہماری جو بے نظیر محترمہ تھی, یا بلاول کہے کہ میری والدہ کے ساتھ جو کچھ اس ملک میں ہوا, اس دھرتی میں ہوا, جس دھرتی پہ آتے ہی انہوں نے سجدہ کیا تھا, سجدہ ریز ہوئی تھی, وہیں پہ ان کا خون بہا. تو پھر وہ تو ٹھیک کہتے ہیں کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ تو شہیدوں کی پارٹی ہے, شہیدوں کی جماعت ہے. دکھ اور افسوس جو ہے نا ان کی شہادت کا ہے نا, المناک شہادت ہے, اس کا دکھ ہے نا. مجھے ایک اور دکھ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ, بہت دکھ ہے اس کا کہ جان سے چلی گئی. ایک دکھ یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یکسر بدل دیا گیا, یکسر بدل دیا گیا. جمہور کی آواز کو دبایا گیا, عوام کی خواہشات کا قتل کیا گیا نا. پاکستان میں جمہور کی آواز تھا ذوالفقار علی بھٹو, اس کو ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے, جس کو جوڈیشل مرڈر کہا, اس سپریم کورٹ آف پاکستان 40 سال بعد, وہ نصف صدی بعد ہی سمجھ لیں آپ. وہ جو بھٹو کی جان لی گئی تھی تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں مارا گیا تھا, وہ لاکھوں کروڑوں بھٹو کی زبان بندی کی گئی تھی. سوچ کو مارا گیا, سوچ کو مارا گیا تھا کہ اگر تم بولو گے تو محض پچھتاوا ہی رہے گا, بس باقی سب کچھ ختم کر دیں گے ہم. جن لوگوں نے یہ تانا بانا بنا بے نظیر کا, ان کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کا گلا گھونٹنا تھا, اور جس نے تانا بانا بنا تھا اس نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ فرار کا راستہ کون سا ہے, کہ گٹکی اور رفاقت کو بچانا کیسے ہے. اور یہ بات جو میں نے آپ سے کہی اس کی تصدیق کر لیجئے گا, یا ہمارے ناظرین جو ہے کومنٹس میں آپ کو بتائیں گے کہ عدالت نے کس طرح ضمانت ان کی لی تھی, تھریٹ کہاں سے آیا تھا کہ ان کو رہا کرو وگرنہ آپ کے دونوں بندے مار دیں گے. بے نظیر کے قاتلوں کو رہا کروانے کے عوض جو قیمت ہم نے چکائی, اب بھی راستہ روکنا ضروری ہے, اس وقت بھی, کہ کوئی اور نئی بے نظیر نشانہ نہ بنے. اس کا روکنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت سفارتی تعلقات کے ذریعے طالبان حکومت پر پریشر ڈالے, دباؤ ڈالے, اور دونوں ملزم لے, اور ملزموں کو میران شاہ کے ناکے پہ نہ مارا جائے, ساتھی چھڑانے آئے وہ نہ مارا جائے, ٹرائل چلنا چاہیے, عدالت میں پیش کرنا چاہیے, پبلک بھی کیا جائے اس کو, صرف عدالت میں پیش. میں نے تو عدالت کی بہت سی کاروائیاں دیکھ لی, وہ میرے علاوہ شاید پتہ ہی کسی کو نہیں لگتی کاروائی کہاں ہے, وہ دکھائی نہیں دیتی کاروائی. بھئی اس کو پبلک میں بتایا جائے, بھئی اتنی بڑی آدم شخصیت, کتنی قداور شخصیت ہے بے نظیر بھٹو, اس کو آپ نے منظر سے ہٹایا اور پتہ نہیں چلا ہمیں کس نے ہٹایا. تو اس لیے اس خاندان کی جو داستان شہادت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں, پذیرائی بھی دیں اس کو, سارا کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا تعین بھی تو کریں نا کہ اس شہادت. اب آپ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو مثال دی کہ رحمان ملک صاحب مرحوم جو ہیں وہ گئے تھے کینز فرانس, اس فلیٹ پہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کی حیثیت سے, بعد میں وزیر داخلہ بن گئے محترمہ کے قتل کے بعد. وہ وہاں جب گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ضیاء ناصری, اب میں نام ڈسکلوز نہیں کر رہا, وہ رپورٹ میں اوریجنل ان کے ہاتھ کی ہے, ہینڈ ریٹن. انہوں نے کہا تھا ضیاء ناصری کا رشتہ فلاں ضیاء الحق سے تھا, اس طرح یہ ہوا تھا. انٹرپول اسکاٹ لینڈ یارڈ آئی مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں, رحمان ملک صاحب وہاں بھی موجود تھے. ایک فل ڈریس ریہرسل ہوئی قتل کے 7 ماہ بعد, 7 ماہ تقریباً بعد, پنجاب پولیس کے 2 افسر میں بھی ساتھ تھا. ہم وہاں گئے تو ایک چھت پہ DIG ہاؤس ہے, اس کے اندر ایک درخت ہے, اس درخت پہ اور چھت پہ چڑھ کے ربڑ کی گولیاں فائر کی گئی, این ایگزیکٹ اسی جگہ لگیں جہاں سے اس پہ فائر ہوا تھا.